یس اٹینشن اسٹوڈینٹس، 4 نومبر ہماری سالگرہ کی تاریخ ہے۔ ہمارے قبول ہے جنہوں نے ہم کو 3 بار قبول کیا ہے کا کہنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھرپور لطف لینا چاہیے۔ اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی سالگرہ منانا اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ سالگرہ منانے کا طریقہ بہت سادہ سا ہے۔ رات 12 بجے ہی کیک پہ چھری پھیر دی جاتی ہے اور گلدستہ ہدیہ کر کے پھر رات کا عشائیہ کسی نجی طعام کا، بولے تو ریسٹورنٹ میں کر کے سالگرہ منا لی جاتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ لہٰذا 4 نومبر 2024 کو بھی ہم نجی طعام گاہ پہنچ گئے اور کرسی پہ براجمان ہو کے فہرست طعام یعنی مینیو کارڈ پہ نظر ڈالنی شروع کی۔ اتنا لمبا چوڑا کارڈ ہم نے پوری دل جمعی سے پڑھنا شروع کیا۔ اتنی الخریزی سے میٹرک کا نصاب پڑھتے تو یقیناً ٹاپ کرتے۔ مینیو کارڈ انواع و اقسام کے کھانوں کے ناموں سے بھرا ہوا تھا۔ باربیکیو، پلیٹر، چائنیز، اٹیلین، سی فوڈ، پیزا، فاسٹ فوڈ، آئس کریم، چائے، کافی اور نہ جانے کیا کیا الا بلا الا بلا۔ ہم نے کئی منٹ کے غور و فکر کے بعد وہی منگوانا چاہا جو ہم پچھلے کئی سال سے سالگرہوں پہ منگوا رہے تھے، یعنی بیف برگر اور کباب پراٹھا۔ ہماری فرمائش پہ قبول ہے جی بھر کر بدمزہ ہوئے۔ کہنے لگے، ارے کیا ایک ہی چیز منگواتی ہو، کچھ نیا ٹرائی کرو۔ ہم نے فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے، خود منگوا لیں، ہم خاموشی سے کھا لیں گے، مگر ہمیں سلیکشن کی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ لہٰذا قبول ہے نے ایک شاورما، چرغا، پراٹھا اور چپاتیاں آرڈر کر دیں۔ اب آپ سے کیا چھپانا، ہم سادہ غذا کھانے والے۔ سچی بات ہے کہ پہلی بار چرغا دیکھا اور کھایا، اس سے پہلے صرف نام ہی نام سنا تھا۔ سچ پوچھیں تو ہمارا ماننا ہے کہ اصلی ڈش بس 2 3 ہی ہوتی ہیں: روٹی، چاول، سالن۔ باقی تو الٹ پلٹ کر کے انہی کھانوں کے نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ اب اس چرغے بھیا میں انتہائی اسپائسی مسالے اور ٹماٹر کھیرے کی ڈیکوریشن کو اگر ہٹا دیا جائے تو چرغے اور بروسٹ میں ہمیں تو کوئی خاص فرق نہیں لگا۔ بہرحال اس ریسٹورنٹ کی یہ بات ہے کہ اس میں سارے باورچی کمال کے ہیں، جو بھی منگواؤ ذائقہ لاجواب ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے ابائی کی آستین چڑھائی اور لذت کام و دہن میں مشغول ہو گئے۔ شوارمے پہ پہلے ہاتھ صاف کیا، پھر چرغے بھیا پہ توجہ کی۔ چٹنی پیاز کے ساتھ الگ سے مسالہ بھی دیا گیا تھا، جبکہ بھرپور مسالہ چرغے پہ پہلے ہی وافر مقدار میں لگا ہوا تھا۔ ہم پھر بتائیں کہ ہم سادہ غذا کھانے والے اتنا چٹپٹا کھا کر ہانپ گئے۔ ہماری دوست کے نانا مرحوم فرماتے تھے کہ کھانا کھانا بھی ایک تھکا دینے والا کام ہے۔ چرغا کھاتے ہوئے ان کی بات کا یقین آ گیا۔ ماتھے پہ پسینہ اور زبان پہ مرچیں لگ گئی۔ قبول ہے نے ہماری حالت دیکھ کر جلدی سے آئس کریم آرڈر کر دی، مگر احساس ہوا کہ آئس کریم سے یہ مرچیں بجھا ہی نہ جائیں گی، لہٰذا پانی کی بوتل بھی منگوانی پڑی۔ پٹھانوں کے چائے پراٹھے کے ہوٹل پہ پانی مفت ہوتا ہے، مگر یہاں پانی کی بوتل بھی خریدنی پڑتی ہے۔ خیر سب کچھ ٹھونس ٹھانس کر ہم نے بل منگوایا۔ یہ بل کی رقم ہے۔ زیادہ ہے یا کم ہے یہ ہر شخص اپنی جیب کے حساب سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اوہو، یہاں تو بلی سو رہی ہے۔ لگتا ہے ہم سے پہلے آنے والے کسٹمر کے کھانے میں یہ حصہ بٹ آ چکی، تبھی اتنے آرام سے سو رہی ہے۔ بہرحال اس بل کی رقم میں پانی کی بوتل کی قیمت شامل نہیں، وہ ہم نے الگ سے دی۔ پیمنٹ کر کے اور کھانا لانے والے ورکر کو مناسب ٹپ دے کر ہم اٹھے اور ایک پٹھان کے ہوٹل سے چائے پیتے ہوئے واپس گھر آ گئے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ریسٹورنٹ میں پیسہ دیں۔ ایک اچھا دن اختتام پذیر ہوا۔ ہو گئی سالگرہ، الحمدللہ۔ اب اگلا ٹارگٹ ہے ہمارے نکاح کی سالگرہ، جو ہوتی ہے 14 نومبر کو۔ پھر کھانا کھانے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں اس بار قبول ہے ہمیں کیا نیا کھلاتے ہیں۔ تب تک آپ دانشور کلب کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی بجائیے اور اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے ضرور منائیے۔ اللہ حافظ۔